السلام علیکم ناظرین. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے سوالات، بہت ساری کیوریز ہوتی ہیں جو انسان کو تنگ کرتی ہیں. ایسے سوالات کہ جن کی کھوج میں انسان بھٹکتا رہتا ہے، ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتا ہے کہ جو اس کے سوالات کا صحیح جواب دے سکے. اسی چیز کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے اور ہمارے پاس بہت ساری پرابلمس جیسے آتی رہتی ہیں. اسی طرح کے لوگوں نے پوچھا کہ زندگی میں اپنا ہم سفر کیسے انتخاب اس کا کیا جائے. شریک حیات کا انتخاب یاد رکھیے زندگی میں بہت معنی رکھتا ہے. اب جیسے سنا ہوا نا آپ نے کہ اگر انسان ایک غلطی کرتا ہے تو اسے خمیازہ زندگی بھر بھگتنا پڑتا ہے. تو اسے غلطی کے ساتھ تو نہیں ریلیٹ کیا جا سکتا، لیکن فیصلہ ضرور ہوتا ہے. فیصلہ غلط صحیح جو بھی ہے وہ انسان کے اختیار میں ہے ضرور. باقی اس میں قطعاً ابہام نہیں ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جوڑیاں بنائی نہیں ہیں وٹس ایور. لیکن آج کل کی جو سوسائٹی میں، معاشرے میں جو ہمارے ایولس چل رہے ہیں، میں اس کو ذرا تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ جی لڑکی کا اگر انتخاب کرنا ہے تو خوبصورت ہو، بہت زیادہ ہائیلی کوالیفائڈ ہو، پڑھی لکھی ہو، جاب کرتی ہو اینڈ سو آن، رنگ گورا ہو. یہ ساری جتنی بھی دیز آر دی سیکنڈری کنڈیشنس. اسی طرح اگر دوسرے اینگل پہ ہم دیکھیں کہ لڑکی والے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جی لڑکا بہت زیادہ پیسے والا ہو. شکل و صورت اگر نارمل بھی ہے تو ٹھیک ہے جی چلے گا، لیکن پیسے کے لحاظ سے وہ ویل آف ہو. جاب اگر ہے تو جاب ہائی فائی ہونی چاہیے. تو یہ مختلف قسم کی ان کی ڈیمانڈس ہوتی ہیں. لیکن کیا ہماری جو آئیڈیالوجی ہے اس پہ فٹ بیٹھے گا کوئی؟ سوال یہ ہے، بڑا مشکل سا سوال ہے جس کا جواب بہت کم لوگ جانتے بھی ہیں اور بہت کم لوگ سننا بھی چاہتے ہیں، کیونکہ حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے اور حقیقت آپ کو پتہ ہے بہت کڑوی ہوتی ہے. ہمیشہ یاد رکھیے دونوں سائٹس، میل اینڈ فیمیل سائٹس پہ ایک چیز جو سب سے پہلے دیکھنا پڑتی ہے وہ ہے کمپیٹیبلٹی. اب کمپیٹیبلٹی کیا ہے؟ مطابقت. جو ذہنی مطابقت کی بات ہم کر رہے ہیں، مائنڈ سیٹ جو ہے، اگر کیمسٹری ان کی میچ ہوتی ہے، ہارمنی ہے. ایسا نہیں کہ دونوں کی عادات سیم ہونی چاہیے، نہیں، وہ دونوں کی سیم ہوں گی تو لڑائی جھگڑا بھی کامن سی بات ہے. مراد ہم لوگ کسی کا جب ایٹیٹیوڈ سمجھ جاتے ہیں، عادات سمجھ جاتے ہیں، کون کون سے اس کے بیہیویئرس ہیں، اس کو تھوڑا سا جان لیتے ہیں، تو مائنڈ سیٹ میں کیمسٹری بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیے ہارمنی، اس رشتے میں ہارمنی ہونا بہت ضروری ہے. ہم آہنگی ناگزیر، اس کے بغیر گزارا نہیں. رہ گئی بات ویل آف ہونے کی، تو ویل آف یاد رکھو اسلام نے کوئی بھی ایسی بات نہیں بتائی جس میں شک و شبہ ہو. کلیئر کٹ بات ہے. اگر مرد کی شادی ہوتی ہے، عورت کی شادی ہوتی ہے، تو پیسہ عورت کی قسمت کا آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ منسوب کر دیا تو رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایک شخص بھی تھا نا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، بڑی تنگی چل رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شادی کر لو. اس نے شادی کی، نہیں ٹھیک ہوا، وہ پھر آ گیا جی سر اسی طرح ہی ہے. انہوں نے کہا جی دوسری شادی کر لو. پھر تیسری شادی کا کہا، انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس تو کھانے کو نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادیوں کا کہہ رہے، تو ایک بار کہہ ہی لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ اگلی جب تمہارے گھر میں آئے گی اپنا رزق تو لے کر آئے گی، تمہارا بھی رزق اس کے ساتھ جڑا ہوا. تو اس طرح جو اس نے اگلی شادی کی تو اس کے ساتھ رزق کی فراوانی ہو گئی. آیا خدمت میں حاضر ہوا، بتانے لگا کہ جی ریل پیر ہو گئی ہے، ہر طرف خوشی ہے، ہر طرف رزق وافر مقدار میں ہے. تو ہمیشہ یاد رکھوں
रुपया पैसा जितना भी है हमारी सोसाइटी का अलमिया बन चुका है, उसे कमाना, उसे इकट्ठा करना, जोड़ना, लेकिन ये हल नहीं है। बहुत सारे ऐसे ख़ानदानों में मैंने ब्रेकअप्स देखे हैं, डिवोर्सेस देखी हैं कि जो दोनों साइड्स पे वेल ऑफ होते हैं लेकिन हार्मनी नहीं होती, एक दूसरे को समझ नहीं सकते। तो आप बजाय इसके कि अमीरी गरीबी को बीच में लेकर आओ, ज़हनी मुताबिकत को आप सामने रखोगे। तालीम का आंसर भी अगर थोड़ा बहुत है बीच में थोड़ा सा, तो नो प्रॉब्लम इज़ देयर। तो तालीम और हमारे पास जो सर्टिफिकेशंस हैं, स्लाइट डिफरेंसेस देयर। मेरी दूसरी वीडियोस में आपने अक्सर ये सुना भी होगा कि तालीम और तरबियत में और जो दुनियावी हमारे पास सर्टिफिकेशंस है जिसको हम डिग्रीज़ कहते हैं, उनमें बहुत फ़र्क होता है। तो हमेशा आपने अपने शरीक हयात का जब इंतखाब करना होता है ना, तो एक चीज़ जो सबसे पहले आपने देखनी है वो है उस शख्स की तरबियत, खा हो मर्द हो या औरत हो। अगर उसकी तरबियत किसी अच्छे हाथों से हुई होगी तो यकीन मानो आपके लिए बेहतरीन शरीक हयात साबित होगा। इस पर अमल कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।